بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے احوال اسلام آباد اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، میں موجود ہوں آج ڈی چوک کے مقام پر، اور یہ وہ مقام ہے جو کل ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی جنگ برپا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ جو ہے اسلام آباد کی، اور جو اسلام آباد انتظامیہ ہے، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نہ صرف یہاں سے مظاہرین کو جو ہے وہ پیچھے کیا، بلکہ آج یہ تمام راستے جو ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں، اور تمام جو دیگر راستے تھے جو اسلام آباد کے داخلی اور خارجی، ان کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ اب میں ڈی چوک کے اندر موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پہ کچھ صحافی حضرات موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ یہ اس تمام تر سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل کے احتجاج کے پیش نظر جو ملک کا ایک نقصان ہوا ہے، جو معیشت کے جو بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو 6 ارب کے قریب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی معیشت کا نقصان ہوا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے کسی کا بھی نقصان ہو، چاہے وہ ملک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان کی شکل میں ہو، نقصان تو ہے بالآخر پاکستان کا ہے، اور پاکستان کا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سیاسی لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ لا کر میدانوں میں چھوڑ کر جو ہے وہ خود بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہوں گی۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت اشفاق بنگش صاحب موجود ہیں، کیونکہ یہ کل سارا دن یہاں پر موجود رہے، ان کی ساری نظر رہی کہ کل یہاں پر کیا ہوا۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم بنگش صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بنگش صاحب، آپ نے یہاں پر جو ہے وہ گزشتہ 3 دن سے رپورٹنگ کی، آپ یہاں پر فیلڈ کے اندر موجود رہے، ہم نے دیکھا کہ گائے بگائے آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ بھی کرتے رہے، اپنے ناظرین کو خیبر ٹی وی کے لیے آپ نے اپنی خدمات بھی سر انجام دی۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے کل رات کو جو کچھ یہاں پر ہوا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے عاصم بھائی، پہلے تو بات یہ ہے کہ رات کو جو کچھ ہوا یقیناً اس کو اسٹیٹ آخری کا وہ کہیں کہ وہ استعمال کیا، کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، سچ بات بتائیں گے کہ لیڈرشپ کے ابھی جو حالات ہیں، یا جس طرح شروع میں تھے، یا جو انہوں نے موو بنایا اس دفعہ، یقیناً بشرا بی بی تھی تو لوگ زیادہ اس کے ساتھ آ گئے کہ یار خان کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بشرا بی بی نے بھی پختونوں کو ایک قسم کے، میں ورغلا کا لفظ استعمال کر لوں گا، کہ پھر وہی نعرہ دیا کہ پختون غیرت مند قوم ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جوش میں تو آ گئے، اور وہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ وہ۔ دوسری بات، صورتحال یہ بنی کہ آپ دیکھیں پنجاب سائڈ سے، لوکل سائڈ سے، دوسری سائڈ سے، بلوچستان سائڈ سے، بس صرف کے پی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ورکرز بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، پھر یہ ڈی چوک تک بھی پہنچے، راستوں میں انہوں نے بڑے بڑے مشکلات صرف کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا، ان کو تحفظ دینا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ میں مولانا فضل الرحمان کا ذکر کروں گا یہاں پہ، کہ مولانا فضل الرحمان کو آیا کہ میں ڈی چوک کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھوں گا، وہ سیاستدان ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب اسٹیٹ پاور استعمال کرے گی، میرے ورکر تباہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہاں اتوار بازار، یہ جو پشاور موڑ ہے، یہاں پہ وہ قبول کر لیا، وہاں پہ اس نے اپنا پاور دکھا دیا۔ ان کو بھی حکومت نے سنگجانی، پھر سنگجانی کے بعد یہ جگہ دیا کہ آپ لوگ یہاں پہ ایک دن کے لیے پاور شو کر لیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کے لیے پانی کا بندوبست، باتھ روموں کا بندوبست، کھانے کا بندوبست بھی ہم کریں گے۔ آدھی لیڈرشپ نے مانا کہ ہم کریں گے، پھر بھی آدھی لیڈرشپ، اب نام میں نہیں لوں گا، آدھی لیڈرشپ نے کہا نہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بنگش صاحب میری بات سنیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے اندر کا جو فقدان تھا، یا اندر کی جو لڑائی تھی، اس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملات ہوئے؟ بالکل بالکل، یہاں پہ صرف اور صرف لیڈرشپ کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے، یہ لوگ پیٹے گئے، ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچائی۔ باقی اگر آپ نے بات کی ہے کہ اوورآل اسلام آباد کو، پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، سب سے زیادہ اسلام آباد کو، یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بلیو ایریا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 ارب سے زیادہ ایک دن کا نقصان ہوتا ہے صرف اس ایریا میں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 6 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ 6 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے بھائی۔ دیکھیں، اس میں جانیں گئی ہیں، اس میں بہت کچھ ہوا ہے، اس میں املاکوں کو نقصان ہوا ہے، حکومت کا یا نقصان کا یہ تو پھر بھی عوام سے پھر نکالیں گے، یہ تو حکومت کا نہیں ہوا نقصان، عوام کا ہوا ہے، یہ پھر ٹیکسوں کے ذریعے یہ نکالیں گے۔ اگر کوئی املاک کو بھی نقصان ہوا ہے، کسی کو بھی نقصان ہوا ہے، وہ ہم ٹیکس بھریں گے تو یہ نقصان پورا ہوگا۔ یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ کی پالیسی کو دیکھیں، اسٹیٹ پہ
وہ کریں, ٹھیک ہے, اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کریں, سب کچھ کریں, اپنے طریقے سے کریں. اگر آپ طریقے سے پلان کریں گے, کہتے ہیں نا ریاست ماں کی جیسا ہے, لیکن جب بچہ بہت تنگ کرنے لگا تو ماں اس کو تپڑ مارتی ہے نا, پھر بالکل ماں تھپڑ مارتی ہے. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگش صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب بچہ تنگ کرتا ہے تو پھر والدین جو ہوتے ہیں نا, اب ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے, تو ریاست جو ہے وہ کمزور بھی نہیں ہوتی. اگر ریاستیں کمزور ہوں تو پھر حالت جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسی ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک اور بھائی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی. سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم یوں ہو جائیں. اسلام آباد ہمارا منڈی میں کام ہے آڑت کا. 3-4 دن سے ہم خود پریشان ہیں ان انتشاری ٹولے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ آئے ہیں, یہ ہر دفعہ آتے ہیں, اسی طرح توڑ پھوڑ, کاروباری, ہر بندہ مجبور ہے, ہر بندہ پریشان ہے. ہم آئی جی اسلام آباد کو بھی اور وزیر داخلہ کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے انتشاری ٹولے کو یہاں سے بھگایا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. ہم کیا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے جی. میرے ساتھ میرے سینئر رپورٹر ساتھ جوید اقبال بٹ صاحب میرے ساتھی رپورٹر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بھی کل بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے اس تمام تر صورتحال کے اوپر. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بٹ صاحب میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے. وہ ہٹ کے اس طرح سے ہے, ہم نے دیکھا کہ کے پی سے ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں آیا, ڈی چوک میں پہنچ گیا, بات بھی پوری ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگ جس طرح سے ان پنجاب کی ایک بات کر رہے تھے کہ پنجاب سے کارکنان نکلیں گے, پنجاب کی جو لوکل قیادت تھی, جو پنجاب میں جنہوں نے اپنا منجن بیچا, اپنا چورن بیچا پی ٹی آئی کے نام پر, وہ لوگ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پائے یا نہیں نکل پائے. تو سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی جو قیادت تھی اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لائل نہیں تھے اپنی پارٹی کے ساتھ, یا پھر وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے اس احتجاج کے لیے؟ نہیں عاصم صاحب, جہاں تک لائل کی بات کر رہے ہیں, اصل میں دیکھا جائے تو تمام پارٹیز نا, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے, جو پارٹی ورکر ہے یا اعلیٰ قیادت ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پارٹی میں جتنا فیم مجھے ملے کسی اور کو نہ ملے. اب جو سارا سینیریو آپ دیکھیں تو آج سے 3-4 ماہ قبل سے دیکھ لیں کہ عمران خان نے بھی فوکس کیا اور پی ٹی آئی نے جو فوکس کیا وہ تمام کے پی کے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے, وسائل کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے, تو کے پی کے کو فوکس کیا گیا عمران خان کی طرف سے. ظاہر ہے علی امین گنڈا پور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان کو سونپا گیا سارا سلسلہ. اب شاید یہی بیسک وجہ ہے کہ جو پنجاب ہے, دیکھیں پنجاب میں سیٹیں تو ہیں نا, پی ٹی آئی کی وجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب فوقیت ملی علی امین گنڈا پور کو تو پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے. شاید یہی وجہ بنی کہ پنجاب میں ہمیں ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی ریلیاں وہ بھی نظر نہیں آئیں اس طرح کہ یہاں پہ انہوں نے موومنٹ کی ہو. اسلام آباد ٹھیک ہے, راستوں کی بندش ضرور تھی, مانتے ہیں ہم اس چیز کو, لیکن جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہ کے پی. بٹ صاحب ہر دور میں بند ہوتے ہوئے نہیں آئے. معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی. ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ راستے بند, روڈیں کھود دی گئی, راستے بند ہوئے, پلوں کے پل جو ہے وہ کھود دیے گئے, ٹھیک ہے, خندقیں کھودی گئی, سارے معاملات ہوئے, لیکن لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچتے رہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب جو ہے وہ بالکل, یا تو جو سیاسی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اپنے کارکنان کو اس طرح سے متحد نہیں کر پائی, یا ان کا فیلئر ہے, یا قیادت کا فیلئر ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو آپس میں جو تعاون ہے اس کا فیلئر ہے؟ بیسک آپس کی لڑائی ہے, اندر کی اختیارات کی جنگ ہے, کیونکہ خان تو ظاہر اندر ہے, عمران خان جیل میں ہے, تو پیچھے ہر بندے کی کوشش ہو رہی ہے کہ میں جو ہے نا اس پارٹی کی قیادت سنبھالوں. آپ کے سامنے دیکھ لیں پچھلے 1 سال میں کتنے سیکٹرز چینج ہوئے, جو پارٹی کے سیکٹرز بنائے گئے, پہلے گوہر پھر فلانا پھر فلانا. یہ چیزیں بیسک اندر کی لڑائی کی وجہ سے جو پی ٹی آئی یا ڈیمیج ہوئی ہے. اب جہاں احتجاج کی آپ بات کرتے ہیں, رکاوٹیں تو ہر دور میں ہوئی ہیں. عمران خان کے دور میں بھی ناموس رسالت کے نام سے جو فرانس میں ہوا تھا, نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی تھی قرآن پاک کی, اس حوالے سے اب ان کا کاز کیا تھا. دیکھیں وہ مذہبی جماعت ہے, ہم نے اس پہ قلعدم بھی اس کو کر دیا, اس وقت ان کے بندوں کو بھی مارا گیا, بری طرح مارا گیا. آپ کے سامنے ہی ہے کہ خندقیں بھی کھودی گئیں, کہ وہ شیخ رشید صاحب اس ٹائم وزیر داخلہ تھے, تو اس وقت ان کے کیا بیانات تھے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو بات ہوتی بھی ہے, دنیا اسی پہ چلتی ہے کہ ریاست کی ریٹ کو کوئی جتھا, کوئی سیاسی گروہ نہیں کر سکتا. آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس طرح کی اس کی لینگویج تھی کہ وہ گلی محلے کا کوئی اوباش نوجوان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم کفن لے کے آئیں گے, ہمارے گھر والے تیاری پکڑیں گے, ہماری لاشیں, کہاں گئیں وہ لاشیں رات کو؟
सेफ वे पकड़ के पहाड़ों का रास्ता इस्तेमाल करके तुम भाग गए हो। वो गरीब जो वर्कर बेचारे, जो चाहे इमरान खान के फॉलोअर थे या किसी बेरोज़गार थे, लालच में आए पैसों की, उनको तुम तनहा छोड़ के यहाँ से भाग गए। उन बेचारों का क्या कसूर है जो आज हज़ारों बंद हैं थानों में, कचहरियों में? उन गरीबों का क्या कसूर है? बेसिक जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो आवाम को मिस यूज़ करती हैं। पार्टियों को सोचना चाहिए जी। बिल्कुल भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। अगर सियासी क़यादत जो है, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अगर वो कहते हैं, जो इनका नारा है कि जी हम मुल्क के साथ बड़े लॉयल हैं, हम इस मुल्क के साथ बड़े मुखलिस हैं, इस मुल्क की रियाया के साथ हम बड़े मुखलिस हैं, तो वो सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं, बैठ जाएं, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें, इस मुल्क के गरीब की बात करें, इस मुल्क की मईशत की बात करें, इस मुल्क की खुशहाली की बात करें, इस मुल्क की तरक्की की बात करें। दुनिया जो है नाजरीन, दुनिया जो है वो चांद पे चली गई है। हम लोग आज भी धरनों, सियासत, तोड़ फोड़, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, तेरी कुर्सी मेरी, रोला सारा कुर्सी का है। अवाम बेवकूफ़ है, हम लोग बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और अगर ये पाकिस्तान है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये सारा मीडिया भी है, ये पाकिस्तान के तमाम इदारे भी हैं, ये जितने लोग मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, हम सब लोग हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो फिर क्या है? तो बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो एनीवन, कोई भी वो जमात है, ठीक है, इन सब को एक प्लेटफार्म पे, जब तक ये लोग अपने अंदर से बुग्ज निकाल कर, अपने अंदर से कीना निकाल कर ये एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं होते, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम जो मर्ज़ी राग लापते रहें, हम जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। मेरे साथ सदीक औरंगज़ेब भी मौजूद है, इससे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक जी नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि सदीक औरंगज़ेब मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक औरंगज़ेब का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे डेस्क इंचार्ज हैं, कि टेलीविज़न के और न्यूज़ एंकर भी हैं हमारे, ये भी आज फील्ड में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक। वालेकुम अस्सलाम। सदीक, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं ये तमाम तर सूरत हाल को? शहर इक़्तिदार के बासियों की ज़िंदगी जो है वो 4 दिन तक मफलूज रही, हालांकि एहतजाज जो है वो 26 को यहाँ पर हुआ। असल में तो रास्ते जो है वो 23 से ही बंद कर दिए गए थे। क्या कहना चाहेंगे? आसिम राज, मैं सबसे पहले आगाज़ करूंगा गड्ढापुर साहब के बयान से। उन्होंने रात को वो जब यहाँ से कारकुनों को तनहा छोड़ के यहाँ से भागे, तो उन्होंने एक बयान पहले से रिकॉर्ड करवाया हुआ था, तो वो बयान उन्होंने बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करवाया। उसमें कहा गया जी रियासत तो माँ की तरह होती है, तो हमारे कारकुनान के ऊपर और हमारे ऊपर जी शेलिंग की गई। मैं सबसे पहले आपसे भी सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि जब आपको हुकूमत की जानिब से गुजारिशात की जाती हैं कि आप लोग एक मकाम पे चले जाएं, आप धरना दे दें, आप एहतजाज करें, आप जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन आपका एक मकाम हम आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पर जाएं, आप एहतजाज करें, धरना करें, लेकिन आप ढटाई के साथ चंद शरपसंद अनासर के साथ आप यहाँ पे डी चौक पहुँचते हैं। और बारहा हुकूमत भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है, और बारहा 2 दिन से वज़ीर दाखिला साहब ख़ुद भी ये फरमा रहे थे कि कारकुनान के अंदर जो कुछ शरपसंद अनासर हैं वो शेलिंग भी कर रहे हैं, उनके पास बाकायदा तौर पर शेल हैं। और हमने कई वीडियोस भी देखी जिसके अंदर हमने देखा कि उनके पास राइफ़ल्स मौजूद थी, उनके साथ वो मौजूद थे। तो जब आप हमारे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर चढ़ाई करेंगे, 26 नंबर से आते हुए आपने रेंजर्स के जवानों को कुचल डाला, शहीद कर दिया, फिर आपने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को आपने नहीं देखा, आपको अपना ये याद आता है कि हमारे ऊपर शेलिंग की जाती है, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है। मुझे आप बताएं आसिम रियाज, 3 दिन के अंदर आपने सुना बारहा हुकूमती वज़रा ये कहते नज़र आए कि हम लोग अपने कौम के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, हम कोई सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक मकाम जब आता है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रात जब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि आप ये जगह छोड़ दें, फिर वही ढटाई। तो बदकिस्मती के साथ
ایک مرتبہ پھر سے گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی میں بات کروں گا، اپنے کارکنان کو معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بار بار آپ گنڈاپور کا ذکر کر رہے ہیں. علی من گنڈاپور اس سے قبل بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں. تو کیا یہ نہیں سمجھتے آپ کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا ایک ظاہری بات ہے، بانی پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ تو ہے، اس بات میں شک تو نہیں کیا جا سکتا، اور لوگ ان کے پیچھے مرنے کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ بھی بات سچ ہے. لیکن نہیں سمجھتے کہ بارہا لوگ جو ہے وہ گنڈاپور کی باتوں میں آ کر اسلام آباد کا رخ کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ ہر بار بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. عاصم، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. معاملہ یہ ہے کہ اس مرتبہ گنڈاپور صاحب نے کافی زیادہ چورن بیچا، لیکن اس مرتبہ جو کے پی سے کچھ عوام آئی تھی نا، وہ بشرا بی بی کے ساتھ آئی تھی. اور بشرا بی بی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پٹھان تو بڑی غیرت مند قوم ہے، آپ نے غیرت کا چورن بیچا اور آپ نے کہا جی میں وہ آخری خاتون ہوں گی. آپ نے سنا ہوگا وہ بیان کہ میں آخری خاتون ہوں گی، وہ ڈی چوک پر میں جاؤں گی، یہاں سے کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں آخری دم تک لڑوں گی. اور بانی پی ٹی آئی کا وہ ذکر کرتی کہ میں ساتھ لے کے جاؤں گی. تو کہاں گیا رات کو آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ کارکنان جو واقعی حقیقی معنوں میں اپنے عقائد سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں روڈوں پر نظر آئے، شیلنگ برداشت کرتے ہمیں نظر آئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ رات کو بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. مونال کا انہوں نے راستہ دیکھا، چونکہ ظاہری سی بات آپ کو پتہ ہے ان کا صوبہ خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے ہری پور سے آگے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. لیکن یہاں پر عاصم راز ایک بات کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چند ویوز حاصل کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہاں پر ان کے خلاف میرے خیال سے حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. کیونکہ رات کو بھی کافی زیادہ منفی پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا کہ سوشل جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. جی بالکل، آپ نے صدیق اورنگزیب کی بات سنی. میرے ساتھ ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں، یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر میری رہائش بھی اسلام آباد ہے اور میرا آفس بھی ڈی چوک پر ہی ہے. میں تقریباً 28 سال سے یہاں اس چوک سے آنا جانا ہے میرا. تو میری زندگی اور سروس میں جو میں نے واچ کیا ہے کہ یہاں آئے روز جو ہے وہ دھرنے ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے اور گراؤ جلاؤ ہوتا ہے، جس سے اسلام آباد کی عوام اور خاص کر یہاں جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے، یہ بلیو ایریا، یہ ساری عوام جو ہے یہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو میرا التماس ہے، میری درخواست ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، اگر اس نے احتجاج کرنا ہے تو وہ ایک خاص جگہ جہاں حکومت نومینیٹ کرتی ہے وہاں احتجاج کریں. اگر انہیں کرسی کھیلنا ہے، اقتدار کھیلنا ہے، تو میرا خیال ہے وہ پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح نہ کرسی ملتی ہے نہ اقتدار ملتا ہے. پی ٹی آئی نے ایک دفعہ کرسی لے کے اقتدار لے کے دیکھ لیا ہے، 4.25 سال میں انہوں نے کیا ان کی آؤٹ پٹ تھی. اب جن کو اقتدار دیا گیا ہے ان کو حکومت کرنے دیں، ان کو اپنا پیریڈ پورا کرنے دیں. ان میں صلاحیتیں ہوئیں تو وہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے اور اس ملک کو کسی سمت میں لے جائیں گے. لیکن یہ جو مار داڑ کی سیاست ہے اور کرسی کی سیاست ہے اور ایک بندے کی سیاست ہے، اس کو ختم کریں، اس قوم پر رحم کریں اور اس پوری ملت کو، اس پورے پاکستان کو جو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اور 70 سالوں سے پوری قوم جو ہے وہ رول رہی ہے، اس کو کسی ایک سمت میں جانے دیں. میری درخواست ہے قومی اداروں سے، خاص کر ہمارے ادارے جو پوری قوم کے سربراہ ہیں ان سے، کہ اس قوم پر وہ بھی رحم فرمائیں، اس کو ایک سمت میں لے کے جائیں، اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. آپ دیکھیں وہ ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، بہت بعد میں، وہ ترقی کی منزلیں طے کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں، چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم ابھی تک انتشار کی سیاست سے باہر نہیں نکل سکے. تو میں پی ٹی آئی سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ مار داڑ کی سیاست کو ختم کریں. یہ دہشت والی اداروں کو تھریٹ کرنا، آرمی کو تھریٹ کرنا، اس سے انقلاب نہیں آتا ہے، اس سے بہتری نہیں آتی. اس سے قوم جو ہے وہ منتشر ہوتی ہے اور عوام قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن قیادت صحیح نہیں ہوتی. قیادت جو ہے وہ جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی معذرت کے ساتھ ان کی بات کاٹ رہا ہوں ناظرین. ان کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ سپہ سالار جب آپ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے نا
تو پھر آپ کی فوج لڑ نہیں سکتی. پھر آپ جتنے مرضی تگڑے ہوں, سپہ سلار کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور سپہ سلار کا دلیر ہونا بھی بڑا میٹر کرتا ہے. یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا, جو ایسے ایسے کر کے جو جن کی مطلب میں ڈائریکٹ نام لے لیتا ہوں, گنڈا پور صاحب جو ہے نا, ان کی جو لینگویج ہے نا وہ وزیر اعلیٰ والی نہیں لگتی. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو اڈوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں. یار آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور آپ نے اپنے کم از کم 11 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, پچھلے 11 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں کے پی کے اندر, تو وہاں کے حالات بہتر کر لیں. پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ ڈیلیور کر دیا ہے, اب جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں, اب ہم نکلیں گے. تو بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس ملک کو چلنے دیں, اس ملک کو کسی ایک سم پہ ڈھلنے دیں, تاکہ اس ملک کا جو غریب ہے نا وہ تھوڑا سکھی ہو سکے. یہ 3 دن راستے ناظرین بند ہوئے ہیں, تو یہ بات بڑی اہم سمجھتا ہوں کہ جو آلو تھے نا, آلو ان کا ریٹ 200 روپیہ ہو گیا ہے. ہماری قوم ماشاءاللہ اتنی مہذب قوم ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ بن جائے نا, اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ مارکیٹوں میں پہنچنا نہ پہنچے, تو پھر ہم لوگ منافع خوری شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر رحم بھی ہوگا. تو رحم کیسے ہوگا جب ہم لوگوں نے خود ہی ٹھیک نہیں ہونا, جب ہم لوگوں نے کسی کی بات پہ آ کے جو ہے وہ انتشار شروع کر دینا ہے یا دیگر کوئی معاملات شروع کرنے ہیں, تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یہاں پہ تو کوئی بھی آ کر جو ہے وہ 40-50 ہزار لاکھ بندہ لے کے آئے گا, وہ آ کر بیٹھے گا, احتجاج کرے گا, حکومت چلتی ہوگی. اس طرح سے کوئی حکومت بھی نہیں چل سکے گی, چاہے وہ کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ آئے گی تو کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت, کیونکہ کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ کرسی جو ہے وہ ان سے چھنے. اصل رولہ ہی سارا کرسی کا ہے. اگر یہ بات اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ یار ایک گورنمنٹ آ گئی ہے, چاہے وہ فارم 45 پہ آئی ہے یا فارم 47 پہ آئی ہے, ان کو گورنمنٹ کرنے دیں. 5 سال کے بعد آپ نے ووٹ دینا ہے, اس پہ فیصلہ ہو جانا ہے. اگر کچھ کر پائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ تو ویسے ہی 35 سال پہلے بھی انہوں نے جو تیر مارے ہیں وہ ساروں کے سامنے ہیں, جو 3.5 سال انہوں نے مارے ہیں وہ بھی ساروں کے سامنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خدا را اس ملک کے اوپر تھوڑا سا رحم کر لیں. میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے, اس سے بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا نیف میرا نام ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے مختلف جماعتیں خود کو استعمال کرتے رہی ہیں. کیا وہ نون لیگ ہے, کیا پی ٹی آئی ہے, کیا پیپل پارٹی ہے, تینوں ملک کی وفادار نہیں ہیں. اچھا, تینوں جو ہیں وہ ملک کی وفادار نہیں ہیں. زرداری کو لے لیں, ان کے دور میں بھی ملک کی کوئی ترقی نہیں کی. نون لیگ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, عمران خان وہ بھی ایسے ہی. اور سب سے بڑا قصور عوام کا ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, عوام کی اپنی غلطی ہے. یہ کچھ پیسوں کے لیے ووٹ بیچتے ہیں, اور ووٹ کیا عزت ہے؟ ووٹ ہمارے گھر کی عزت ہے. اگر ایک بندہ 100 ووٹ لیتا ہے ایک علاقے سے اور اس علاقے میں صحیح کام نہیں کرتا, اور وہی عوام اگر 5,000 10,000 کا ایک ووٹ بیچتی ہے, تو غلطی حکمرانوں کی نہیں ہے. وہ اس عوام کو بیچیں گے, خریدیں گے, اور اسی طرح چلتا رہے گا. اسی طرح چلتا رہے گا. بھائی نے بات کر دی ہے. جی ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. سامنے جی میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی, میں خود پہلے عمران خان کا بڑا سپورٹر تھا, پر ان کے کچھ حالات دیکھ کے ان سے کوئی اپوزیشن والی فیلنگ نہیں آتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ صرف احتجاج تب کرتے ہیں جب کوئی فورن کوئی بندہ ہمارے ادھر ہمارے ملک کی بہتری کے لیے آیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں دکھانا چاہتے ہیں؟ ان کی صرف آنے کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی گری ہے. ایک شرمناک بیان دیا ہے انہوں نے آ کے کہ ہم اس سچویشن کنٹرول نہیں کر سکتے, پیچھے میٹنگ ہو رہی ہے اور یہاں گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ کس طرح کی اپوزیشن ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ غلط چیز پہ روکیں, یہ کوئی غلط چیز پہ نہیں روک رہے, اسی بدماشی کے طور پہ طاقت کا نشہ ہے صرف. اور یہ کوئی طریقہ نہیں. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, یوتھ کرتے رہتے ہیں پوری پی ٹی آئی یوتھ. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, کوئی اسٹوڈنٹ سب خلاف ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس طرح سے آ کے احتجاج کرنے, اس سے جاہل بننا ہے. اور جو گنڈا پور ہیں جو بھی ہیں ان سے تو وہ تو ان سے بات ہی نہ کیجیے نا, تو صرف بدماش ہے, پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں. اس طرح کی حرکت کرنا, عوام کو آ کے تنگ کرنا, ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں, ایک طریقے سے احتجاج کریں. ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ واقعی سوچ رہے ہیں تو کم از کم کچھ ضروری میٹنگز ہونے دیں. یہ بہت کام خراب کر رہے ہیں ویڈیو. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. یہاں پہ ہم نے صحافیوں سے بھی بات کی, ہم نے عام لوگوں سے بھی بات کی, اور احتجاج جو ہے پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا آئینی اور قانونی حق ہے, اس کو یہ حق ملنا چاہیے. لیکن احتجاج کے اندر انتشار, شر پسندی, اس کو جو ہے وہ روکنا ظاہری بات ہے. ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں, یا آپ پھر 2,000 4,000 50,000 لاکھ لوگوں کا لشکر لے کر کسی بھی صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ کو ریڈی رہنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ علی من گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں پر آئے اور پھر وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. کارکنان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر یہاں پر جس طرح سے رات کو ان کے کارکنان بھاگتے پھر رہے تھے, میں وہ الفاظ
انداز بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہاں پر خود ساری رات یہاں پر 4 بجے تک صبح موجود رہا مختلف ایریاز میں. میں دیکھ رہا تھا ان کارکنان کو بے یار و مددگار کے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سہارا ملے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھپ کر اپنی جان بچائیں. تو حالات ناظرین اس علاقے کے یہ تھے. لیکن یہ تمام تر، میں صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں، میں دیگر پاکستان کی تقریباً جتنی بھی سیاسی جماعت ہیں ان تمام کے جو قائدین ہیں، جو لیڈران ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں، اگر پاکستان سے واقعی وہ محبت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کوئی درد دل رکھتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر اس کا کوئی پراپر حل نکالیں آئے روز. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ بات بڑی عام یہ بھی سمجھتا ہوں ناظرین کے جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول جانے سے قاصر ہیں. ایک مہینے میں 20 دن جو اسکول ہیں تمام پاکستان کے تمام شہروں کے وہ بند ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 دن سے اسکول جو ہیں وہ بند رہے ہیں. آج بھی اسکول سارا دن بند رہے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے نہیں، کامیاب کیسے ہوں گے؟ بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے نہیں، کل اس ملک کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالیں گے؟ تو یہ تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں، جو دھرنے والے ہیں، جو مظاہرین ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاسی کرسیاں بھی رہیں گی، یہ راج بھی رہے گا، یہ معاملات بھی رہیں گے، یہ پروٹوکولز بھی رہیں گے. اگر یہ ملک ہی نہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے. تو ہم لوگوں کو ان لوگوں کی باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کے جو یہ گھر بیٹھ کر اکساتے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے 2-4 سوال کر کے اس پروگرام میں اجازت چاہوں گا کہ کیا کے پی کے کتنے لوگ، کتنے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل تھے؟ اگر ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کے ایم این ایز، ایم پی ایز سے پوچھ لے، یا اپنے اندر چھپی کالی بھیڑوں کا صفایا کر لیں، تو یہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑا جو ہے وہ احتجاج ہے کہ وہ اپنے اندر کا گند جو ہے وہ پہلے صاف کر لیں، پھر جو ہے وہ دیگر آ کر معاملات دیکھیں. تو آج کے پروگرام حوالے اسلام آباد سے اپنے میزبان عاصم ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. کسی نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.